بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لائق صد عزت و احترام عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاک پائے سرکار مفتی اعظم سید عبدالجلیل رضوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں ماہ رمضان شریف گزارنے سے متعلق آڈیو میں قضا نمازوں کے اجمالی ذکر کے دوران کہا تھا کہ قضاء عمری کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اگلی آڈیو میں بیان کریں گے، لہٰذا قضاء عمری بالخصوص زیادہ قضا نمازوں کو کم وقت میں ادا کرنے کا نہایت آسان طریقہ جو فتاوی رضویہ شریف اور الملفوظ شریف کی روشنی میں ہے، سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان تمام قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنا لازم ہے کہ نہ معلوم کس وقت موت آ جائے اور وہ نمازیں باقی کی باقی ہی رہ جائیں، پھر ہم رب تعالیٰ کے حضور کیا حساب دیں گے۔ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، یعنی روز محشر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا۔ یاد رکھیے، قضا نمازیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ توبہ کے ساتھ ضروری ہے کہ چھوٹی ہوئی تمام نمازیں اپنی زندگی میں ادا بھی کر لی جائیں۔ واضح رہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں کہ ایک دن کی قضا نمازیں 20 رکعت ہوتی ہیں۔ اس طرح کہ فجر کی فرض 2 رکعت، ظہر کی فرض 4 رکعت، عصر کی فرض 4 رکعت، مغرب کی فرض 3 رکعت اور عشاء کی 7 رکعت، یعنی 4 فرض اور 3 وتر۔ یہ 20 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی تو ایک دن کی قضا نماز ادا ہو گئی۔ قضا نمازوں کا وقت، قضا نمازیں 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1، سورج جب نکلنا شروع ہو تب سے 20 منٹ۔ نمبر 2، زوال کے وقت یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تقریباً 45 منٹ۔ نمبر 3، سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ۔ ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر دن رات کے تمام کسی بھی وقت قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان نمازوں میں ترتیب کے سلسلے میں آپ کو اختیار ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو پہلے چھوٹی ہوئی فجر کی سب نمازیں ادا کر لیں، پھر ساری ظہر کی نمازیں، پھر ساری عصر کی نمازیں، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اور اگر آپ چاہیں تو ایک ایک دن کی نمازیں ادا کرتے چلیں۔ اس کی ابتدا یوں کریں، پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی۔ اس طرح کے اندازے میں کوئی قضا نہ رہ جائے، اگر زیادہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ سب ایک ایک کر کے جلدی جلدی ادا کر لیں اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی اور سستی نہ کریں کہ جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ نیت، قضا نمازوں کی نیت اس طرح کریں، مثال کے طور پر اگر کسی کی 100 بار کی نماز فجر قضا ہیں تو ایک ایک کر کے ادا کرتے جائیں اور ہر بار یہ نیت کریں کہ سب سے پہلے جو نماز فجر مجھ سے قضا ہوئی وہ ادا کرتا ہوں، یعنی جب ایک نماز فجر جسے آپ نے سب سے پہلے چھوٹی ہوئی فجر کہہ کر ادا کی وہ تو ہو گئی، اب اگلی کے لیے بھی جب آپ سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز فجر کہیں گے تو یہ معنی ہوگا کہ باقی نمازوں میں جو سب سے پہلی ہے وہ ادا کرتا ہوں۔
اسی طرح ظہر، عصر وغیرہ ہر قضا نماز کی نیت کریں۔ جن بھائی بہنوں کی بہت سی نمازیں قضا ہوں ان کے لیے تخفیف کی صورت یعنی یہ کہ کم وقت میں زیادہ قضا نمازیں ادا کر لی جائیں، اس طرح ہے کہ خالی رکعتوں میں یعنی مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کریں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بجائے صرف ایک بار پڑھ لینا کافی ہے۔ مگر یہ کہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نمازی رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان ربی العظیم پوری طرح پڑھ لینے کے بعد رکوع سے سر اٹھائے، اسی طرح سجدے میں پوری طرح پہنچنے کے بعد سبحان ربی الاعلی کہے پھر سجدے سے سر اٹھائے۔ قاعدہ اخیرہ یعنی جس قاعدے کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد صرف اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ پڑھ کر سلام پھیر دے، اور وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ صرف 3 بار رب اغفر لی کہے۔ کوئی صاحب یہ سوچ کر مایوس نہ ہو کہ ہماری عمر تو کافی ہو گئی، پوری عمر کی قضا نماز اب کیا ادا کر پائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے ایک آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمے 30-40 سال کی نمازیں واجب الادا ہوں یعنی قضا ہوں جن کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، تو ایسا شخص اپنے وہ ضروری کام جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا صرف وہی کرے، ان کے علاوہ سارے کام ترک کر کے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور پکا ارادہ کر لے کہ کل نمازیں ادا کر کے ہی آرام لوں گا، اور قضا نمازیں پڑھنے لگے۔ فرض کیجئے اگر اسی حالت میں 1 مہینے یا 1 دن بعد ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے پاس قضا نمازوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے، لہٰذا بیان کیے ہوئے ان مسائل کو پیش نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر لیں کہ بیکار وقت گزارنے سے لاکھ درجے بہتر ہے، بلکہ ضروری ہے کہ قضا نمازیں ادا کر لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانان عالم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ سید عبد الجلیل رضوی، خطیب و امام عبدالسلام مسجد، عبد الرحمن اسٹریٹ، بمبئی نمبر 3۔